بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی کی رات کو اچانک آنکھ کھلی اور اس نے ہلکی ہلکی آواز میں یہ عمل پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا معجزہ ہوا، وہ صبح اٹھتے ہی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ دوستو، جب انسان پریشان ہوتا ہے تو اسے نیند بھی بڑی مشکل سے آتی ہے۔ چاہے وہ پریشانی کوئی بھی ہو، انسان کے لیے سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ سو بھی جائے تو رات کو بار بار اس کی آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ اگر کبھی اسی طرح آپ کے ساتھ ہو، آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہو، دولت کی وجہ سے پریشان ہو، اپنے روزگار کی وجہ سے پریشان ہو، تو آج کا جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے وہ کر لینا ہے۔ جب رات کو آپ یہ عمل کریں گے، صبح جب آپ اٹھیں گے تو دولت ہی دولت آپ کے پاس ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ پاک رزق کی، دولت کی تقسیم کیسے کرتا ہے؟ جو لوگ اپنے رب سے مایوس ہو جاتے ہیں وہ لازمی سن لیں، اللہ رازق ہے اور وہ کس طرح اپنی مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ اگر آپ جان لیں گے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھیں گے اور وہ آپ کو رزق اور دولت جیسی نعمت سے مالا مال فرما دے گا۔ ایک امام صاحب کو بریانی کھاتے وقت اچھو لگ گیا، سانس رک گیا۔ گھر والوں نے گردن ہلائی، پانی پلایا، خدا خدا کر کے سانس آیا اور چاول دماغ کی طرف چلے گئے اچھو لگنے کی وجہ سے۔ 2-3 روز کے بعد ان کو سر بھاری بھاری محسوس ہونا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ تکلیف بڑھتی گئی، سر میں درد ہونے لگا اور وہ درد روز بروز شدید ہوتا گیا۔ بہت علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ڈاکٹروں نے بہت سے ٹیسٹ کیے، دماغ کی جانچ ہوئی، مگر مرض سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ درد کی شدت سے نیند نہیں آتی تھی، بے خوابی کی وجہ سے پورے جسم پر اثر پڑتا گیا، کمزوری بڑھتی گئی، مرض بڑھتا گیا اور صحت سے مایوسی ہونا شروع ہو گئی۔ پھر کچھ دنوں میں زندگی سے بھی مایوسی ہو گئی۔ عزیز اور رشتہ دار عیادت کے لیے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جمعہ کی نماز میں وہ امام صاحب حج کی فضیلت اور فرضیت پر تقریر کر رہے تھے۔ ان کو خیال ہوا کہ موت قریب ہے اور طبیعت بھی بہت خراب ہے، حج کے دن ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں، چلو حج کر لیتے ہیں تاکہ موت کی تیاری ہو جائے۔ حج کی درخواست دے دی گئی، نام بھی آ گیا۔ خیال تھا کہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں رہا، ذرا جلدی چلیں تاکہ حرمین شریفین میں خوب اطمینان سے رہیں اور زندگی بھر کے اپنے گناہوں کی جی بھر کے معافی مانگ لیں۔ اللہ کے فضل سے جا کر عمرہ کیا، زندگی کی تو کوئی امید باقی نہیں رہی تھی اور اسی حال میں صحت کی دعا بھی جاری تھی کہ اللہ پاک صحت عطا فرما دیں۔ کمزوری حد سے بڑھ چکی تھی، بھیڑ میں طواف مشکل تھا، اس لیے آہستہ آہستہ بیت اللہ سے ذرا دور خالی جگہ میں طواف کرتے تھے، اور ایسے وقت طواف کرتے جب حرم میں بھیڑ کم ہو جاتی۔ تیز دھوپ میں ایک روز طواف کر رہے تھے، مطاف خالی تھا، اچانک ایک چھینک آئی اور چھینک کے ساتھ ناک سے ایک چاول نکل کر مطاف میں گر گیا۔ بیت اللہ کی دیوار پر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی تھی جو اس چاول کے انتظار میں تھی۔ وہ چڑیا تیزی سے اڑ کر آئی اور مطاف سے چاول کا دانہ چونچ میں دبا کر پھر سے اڑ گئی۔ اس چاول کا نکلنا تھا کہ امام صاحب کا سر، دماغ بالکل ہلکا ہو گیا اور ایسے ہو گیا جیسے درد تھا ہی نہیں، درد بالکل ختم ہو گیا، نیند بھی معمول پر آ گئی، بھوک اور ہاضمہ سب شروع ہو گیا اور چین سے واپس حج عمرہ کر کے اپنے گھر خیریت سے واپس آ گئے۔ اب وہ امام صاحب صحت و عافیت کے ساتھ سلامت ہیں، مگر ہر روز کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے رازق ہیں۔ چاول کا ایک دانہ حرم شریف پر بیٹھی ہوئی چڑیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرمایا کہ ان کے سر میں 2 سال تک اس کو محفوظ رکھا، اور پھر مکہ میں بیٹھی ایک چڑیا کا
رزق بن گیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، اور کوئی جانور روئے زمین پر ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ کتنی پیاری بات فرمائی ہے، قسم ہے آسمان و زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے جیسے وہ باتیں کرتا ہے، اور تمہارا رزق جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان میں ہے۔ پھر نہ جانے کیوں ہم انسان ایسے پیارے رازق، ایسے پیارے خالق کے وعدہ رزق پر بھروسہ کرنے کی بجائے بے صبری سے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر ہوس میں مبتلا رہتے ہیں۔ جب اللہ پاک نے رزق کا وعدہ فرما دیا ہے تو پھر ہمیں کسی بھی طرح سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو خالق حرم شریف میں بیٹھی چڑیا کو رزق دے سکتا ہے، وہ بھی ایک امام صاحب کے وسیلے سے، تو کیا وہ خالق ہمیں رزق سے نہیں نواز سکتا؟ حالانکہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بس ہمارا یقین پکا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیں کیسے اللہ پاک رزق و دولت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ تو آج میں جو عمل اپنے پیارے بھائیوں بہنوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ چھوٹا سا واقعہ سنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کا ایمان تازہ ہو، پریشانی ختم ہو، تاکہ آپ کو یقین ہو کہ وہ مالک اگر اپنی دوسری مخلوق کو رزق دے سکتا ہے تو وہ اپنے سب سے چاہنے والے بندوں، سب سے محبت کرنے والے بندوں کو بھی رزق دے سکتا ہے۔ تو آئیے جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ عمل آپ لوگ نوٹ فرما لیں کہ جب بھی آپ کو رات کے وقت کسی بھی وقت آپ کی اچانک آنکھ کھل جائے تو آپ لوگوں نے ہلکی ہلکی آواز میں اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ، ہلکی ہلکی آواز میں آپ نے یہ عمل پڑھنا شروع کر دینا ہے، یہ ذکر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ صبح اٹھتے ہی آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے کہ آپ ہر رات کو یہ عمل کیا کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس عمل کرنے سے اللہ پاک دولت سے نواز دیتے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہر رات اللہ پاک کو یاد کریں گے اور اس عمل کو پڑھتے رہیں گے۔ تو میرے جتنے بھی میرے بھائی، میرے دوست، میری بہنیں مایوس ہو چکی ہیں رزق کی کمی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ رات کے وقت جب بھی اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے تو اس عمل کو ضرور پڑھا کریں، ہلکی ہلکی آواز میں آہستہ آہستہ اس کو پڑھ لیا کریں، اور تب تک پڑھتے رہا کریں جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ عمل پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو نیند آ جائے تو صبح اٹھتے ہی آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، رزق اور دولت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔